اسد آوان کا لکھا ہوا ہے، خامنائی چل بسے اب مجتبی ہے خامنائی، دیکھیے ایرانیوں کی ہر ادا ہے خامنائی، خوف کچھ بھی تو نہیں ہے مرحب نو کا ہمیں، پیروکاران علی کا رہنما ہے خامنائی، یہ شہیدوں کا لہو ہے رنگ لائے گا ضرور، کربلا کی ہستیوں سے آشنا ہے خامنائی، یہ شہادت تو ہمارا ورثہ ہے اسلام میں، کریا کریا ہر کوئی اب بن چکا ہے خامنائی، دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ایران ہے، دشمنوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے خامنائی، مٹ نہیں سکتا کسی بھی دشمن اسلام سے، سبت لوح وقت پر یوں ہو گیا ہے خامنائی، میں بھی حبدار علی ہوں عہد حاضر میں اسد، میں نے کرتاسے وفا پہ لکھ دیا ہے خامنائی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کے آسمان پر اس وقت ایک ایسا بادل منڈلا رہا ہے جس کے نیچے ہر خبر اپنے ساتھ ایک نئی کہانی لے کے آ رہی ہے۔ کبھی کسی حملے کی اطلاع آتی ہے، کبھی کسی بیان سے کشیدگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے جنگ کا دائرہ صرف میدان تک محدود نہیں بلکہ سیاست، معیشت اور ٹیکنالوجی تک پھیل چکا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک خبر نے خاصی توجہ حاصل کی ہے جب بتایا گیا کہ ایران کے نامنتخب سپریم لیڈر سید آیت اللہ مجتبی خامنائی معمولی زخمی ہوئے۔ یہ اطلاع ایک ایرانی عہدیدار نے بین الاقوامی خبر رساں ادارے کو دی اور منسوب یہ کیا گیا کہ مسعود پزشکیان جو ایرانی صدر ہیں ان کے صاحبزادے نے دی، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ انہیں ہلکی نوعیت کی چوٹ آئی مگر وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خبر میں یہ واضح نہیں ہے کہ یہ چوٹ کب اور کیسے آئی، لیکن اسرائیلی ذرائع نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ زخم حالیہ اسرائیلی حملوں کے دوران لگے۔ پھر اس طرح ایک مختصر سی خبر بھی مشرق وسطیٰ کی پیچیدہ سیاست میں کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ یہ واقعہ ایک شخصیت کی چوٹ تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے پورا سیاسی منظرنامہ ہے۔ ایران کی قیادت کے بارے میں آنے والی ہر خبر دراصل اس بڑے تناظر کا حصہ سمجھی جاتی ہے جس میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی مسلسل نئی اشکال اختیار کر رہی ہیں۔ ایک طرف ایران اپنے بیانات میں سخت لہجہ اختیار کر رہا ہے، دوسری طرف امریکہ اور اسرائیلی اپنی فوجی حکمت عملی کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ماحول میں ہر بیان، ہر دھمکی اور ہر دعویٰ ایک بڑی جنگی کہانی کے نئے باب کی طرح سامنے آ رہا ہے۔ اسی کشیدہ ماحول میں امریکی داخلی سلامتی کے اداروں نے ایک اور تشویش ظاہر کی۔ امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارہ یعنی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI نے خبردار کیا کہ ایران ممکنہ طور پہ امریکہ کے مغربی ساحل کو ڈرون حملوں کے ذریعے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس انتباہ کے بعد امریکی ریاست کیلیفورنیا کے مختلف پولیس محکموں کو الرٹ جاری کیا گیا اور رپورٹ کے مطابق خدشہ ظاہر کیا گیا کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی مزید بڑھی تو ایران غیر روایتی طریقوں سے جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ ڈرون ٹیکنالوجی اب جنگ کا ایک اہم ہتھیار بن چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ادارے اس خطرے کو سنجیدگی سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ امریکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ انتباہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جدید جنگ صرف میدان جنگ تک نہیں ہے، ڈرون، سائبر حملے اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی بھی جنگ کا حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ایران واقعی کسی غیر روایتی حملے کی کوشش کرے تو اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ اس معاملے پہ امریکی حکام نے ابھی تک کھل کے زیادہ تبصرہ نہیں کیا۔ دوسری طرف ایران کی مسلح افواج نے واضح طور پہ پیغام دیا ہے کہ اگر جنگ کا دائرہ ایران کی بندرگاہوں تک پہنچا تو اس کا جواب بھی پھر اسی انداز میں دیا جائے گا۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان ابو الفضل شخراچی جو ہیں، انہوں نے سرکاری ٹی وی کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کی بندرگاہوں اور ڈاکس کو نشانہ بنایا گیا تو خطے کی دیگر بندرگاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ ان کے مطابق ایران ایسی کسی کارروائی کا جواب پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دے گا۔ یہ بڑی کشیدگی کی بھی نشاندہی کرتا ہے یہ بیان، جو خلیج کے سمندری راستوں کے گرد پیدا ہو رہی ہے۔ خلیج فارس کا علاقہ دنیا کے اہم ترین تجارتی راستوں میں ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والی تیل کی ترسیل عالمی معیشت کے لیے اہم ہے۔ وہ نہیں آتی تو بہت سے کیمیکلز میں بھی کمی واقع ہوتی ہے، کیمیکلز میں کمی واقع ہوتی ہے تو کھاد میں کمی واقع ہوتی ہے، کھاد میں کمی واقع ہوتی ہے تو اشیاء خورنوش یعنی آپ کی زراعت کے اندر بھی کمی واقع ہوگی۔ اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک نہیں رہنے، پوری دنیا کی معیشت پہ پڑنے۔ ایران کی طرف سے بندرگاہوں کے حوالے سے دی گئی دھمکیوں کو عالمی سطح پہ خاص توجہ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی فوج کی مشرق وسطیٰ میں موجود کمانڈ یونائٹڈ اسٹیٹ سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں یہ کہا گیا کہ ایران آبنائے ہرمز کے قریب موجود سویلین بندرگاہوں کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ امریکی موقف اب یہ ہے کہ اگر کوئی سویلین تنصیب فوجی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے لگی تو بین الاقوامی قوانین کے مطابق جائز ہدف بنے گی۔
اب امریکہ اسے ہدف بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے جواز یہ گھڑا جا رہا ہے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسے علاقوں کے قریب موجود شہری اپنی حفاظت کے لیے وہاں جانے سے گریز کریں، کیونکہ کسی ممکنہ فوجی کارروائی کے دوران ان کی حفاظت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ایران نے بھی اپنے بیانات میں یہ واضح کیا ہے کہ جنگ صرف میزائلوں یا بموں تک محدود نہیں رہی۔ ایران نے متعدد امریکی ٹیکنالوجی کمپنیز کو ممکنہ اہداف قرار دیتے ہوئے ان کے دفاتر اور ڈیٹا سینٹرز کی فہرست جاری کی ہے۔ اس فہرست میں گوگل بھی ہے، ایمیزون بھی ہے، مائکروسافٹ جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نویڈیا اور پلانٹر، اوریکل، آئی بی ایم کارپوریشن کو بھی ممکنہ اہداف میں شامل کیا گیا ہے۔ ایرانی خبر رسائی اداروں کے مطابق اگر جنگ کا دائرہ مزید بڑھا تو دشمن کے ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، اور ایک کو تو وہ بنا چکے، اس کی تفصیل اگلے ویلاگ میں آپ کو فراہم کروں گا۔ اور یہ بات اس لیے بھی عام ہے کیونکہ جدید دور میں ڈیٹا سینٹرز اور ٹیکنالوجی کمپنیز صرف کاروباری ادارے نہیں رہے، بلکہ ان کا کردار دفاعی نظاموں اور انٹیلیجنس ڈھانچے میں بھی شامل ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے ایران کے اس اعلان کو ایک نئے مرحلے کی نشاندہی سمجھا جا رہا ہے، جہاں جنگ میدانوں میں نہیں ڈیجیٹل دنیا میں بھی لڑی جا سکتی ہے۔ ایران کی مشترکہ فوجی کمانڈ کے جو ترجمان ہیں ابراہیم ذوالفقاری، انہوں نے ایک اور اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران اب صرف جوابی حملوں کی پالیسی پہ نہیں رہے گا، بلکہ مسلسل حملوں کی حکمت عملی اختیار کرے گا۔ ان کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کو اس وقت تک نشانہ بنایا جائے گا جب تک ایران کے نزدیک انہیں مکمل سزا نہ مل جائے۔ اس بیان نے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھایا، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اس تنازع کو طویل جنگ کی صورت میں دیکھ رہا ہے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ بھی سامنے آتا ہے، جب لبنان کی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے قریب ایک فوجی اڈے پہ میزائل حملے کی ویڈیو جاری کی، اور یہ حملہ تل ابیب کے جنوب مشرق میں واقع رملہ فوجی اڈے پر کیا گیا، جو اسرائیلی فوج کی ہوم فرنٹ کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا ہے۔ ویڈیو میں میزائلوں کے فائر ہونے اور پھر دھماکوں کے مناظر دکھائے گئے، جن میں اسرائیلی فوجیوں کو پناہ کی تلاش میں دوڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ حزب اللہ کے مطابق یہ اڈا لبنان کی سرحد سے تقریباً 135 کلومیٹر دور ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کے ذریعے نہیں، مختصر فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کے ذریعے بھی کیا گیا۔ ان تمام خبروں کے درمیان امریکہ کے سابق اگر دیکھا جائے منظرنامے میں، تو سابق جو افراد ہیں، جو سابق صدور ہیں، وہ اس بارے میں رائے مختلف رکھتے ہیں، جبکہ موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان مختلف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی ویب سائٹ کو دیے گئے انٹرویو میں کہ ایران میں اب نشانہ بنانے کے لیے کچھ زیادہ باقی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں جنگ جو ہے وہ جلد ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ چاہیں تو جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے، اور اس بیان کو بعض حلقوں نے سیاسی انداز قرار دیا ہے، جبکہ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ خود بھی اس تنازع کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا۔ مشرق وسطیٰ کے بدلتے ہوئے منظرنامے میں ایک نئی تصویر اس وقت سامنے آئی جب ایران کی فوجی قیادت نے ایسی ویڈیوز جاری کی جنہوں نے خطے کے دفاعی ماہرین کو رک کے دیکھنے پہ مجبور کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب یعنی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے میزائل، ڈرون اور اسلحہ نہ صرف محفوظ ہے بلکہ مسلسل استعمال میں بھی لائے جا رہے ہیں۔ ان ویڈیوز میں ایسے زیر زمین ڈرون بیسز دکھائے گئے جہاں درجنوں ڈرون قطاروں میں کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان مناظر نے ایک بار پھر یہ سوال زندہ کیا کہ ایران نے اپنی فوجی حکمت عملی کو کس حد تک زمین کے نیچے منتقل کیا ہے، اور اس کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ برسوں میں اپنے ہتھیاروں کے ذخائر کو دشمن کی نظروں سے دور رکھنے کے لیے زیر زمین تنصیبات کا وسیع جال بچھایا۔ ان تنصیبات میں نہ صرف میزائلوں کے گودام موجود ہیں، بلکہ ایسے ہینگر بھی بنائے گئے جہاں ڈرون تیار اور لانچ کیے جا سکتے ہیں، اور وہاں پر خودکش کشتیاں بھی موجود تھیں، اور اس کو پورا فلمایا گیا۔ ایرانی ذرائع کے مطابق ان اڈوں کا ڈھانچہ اس انداز میں تیار کیا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ پر فضائی حملہ ہو بھی جائے تو پورا نظام متاثر نہ ہو، کیونکہ اسے گول طرح کی سرنگ میں بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ بیانات میں ایران کی فوجی قیادت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا اسلحہ محفوظ ہے، ان کا استعمال جاری ہے اور جاری رہے گا۔ ایران کی ڈرون پروگرام کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ چند برسوں میں ہی اس کے دفاعی نظام کا ایک مرکزی ستون بن چکا ہے۔ ہزاروں ڈرونز داغ چکا ہے، اور ڈرون یہ نہیں ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں چھوٹے سے ڈرون تقریباً آدمی سے 3 گنا زیادہ بڑا جو ہے یہ شاہد ڈرون ہے ان کا، یعنی ایک نارمل قد کے مطابق، میرے قد کے مطابق تو 2 تو ہوں گے اگر ریڈیس اس کا لگایا جائے، اتنا بڑا ہوتا ہے۔ یعنی دور سے آپ کو اگر آپ اسے کوئی 200 فٹ کی بلندی کے اوپر دیکھیں تو آپ کو یوں ہی لگے گا کہ جیسے کوئی جہاز آ رہا ہے۔ ایران نے مختلف اقسام کے ڈرون تیار کیے ہیں، جن میں نگرانی کرنے والے ڈرون بھی شامل ہیں، اور وہ ڈرون جو براہ راست حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بعض ماڈلز ایسے ہیں جو خودکش انداز میں ہدف تک پہنچ کے دھماکہ کرتے ہیں،
اور دفاعی ماہرین کے مطابق ان ڈرونز کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی قیمت نسبتاً کم ہوتی ہے، لیکن اگر انہیں بڑی تعداد میں استعمال کیا جائے تو یہ مہنگے دفاعی نظام کو بھی تھکا سکتے ہیں۔ یہی حکمت عملی ایران کے حالیہ منظرنامے میں دکھائی دی، جہاں وہ بار بار یہ بتاتا رہا کہ اس کے پاس ڈرونز کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اسی سلسلے میں ایران کی جانب سے جاری کی گئی فوٹیج میں ایسے زیر زمین راستے بھی دکھائے گئے جہاں سے ڈرون باہر نکل کے چند ہی لمحوں میں فضا میں بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈیزائن اس لیے ہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے لانچنگ کا مقام چھپا رہتا ہے اور دشمن کے لیے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ حملہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران نے یہ طریقہ کار گزشتہ 2 دہائیوں میں اس لیے اپنایا کیونکہ اسے یہ معلوم تھا کہ کھلے میدان میں موجود اڈے کسی بھی وقت فضائی حملے کا نشانہ بن سکتے ہیں، اور زیر زمین اگر کم زیر زمین ہو تو وہ بھی اہداف نشانہ بن سکتے ہیں، اور اگر ایک ہی جگہ پہ سارے جمع کر لیے جائیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو گولائی کے اندر کرو، بڑا ریڈیس پکڑو، اور اس بڑے ریڈیس کو پکڑنے کے بعد حملہ کہاں پہ کرنا ہے تو اس سے تھوڑا سا نقصان ہوگا، بقیہ مال بچ جائے گا۔ ایران کے میزائل پروگرام کا ذکر کیے بغیر اس تصویر کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایران نے مختصر فاصلے سے لے کے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے مختلف میزائل تیار کیے۔ ان میزائل کی رینج سینکڑوں سے لے کے ہزاروں کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے حریف ممالک اس پروگرام کو اپنے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ یہ پروگرام دفاعی مقاصد کے لیے ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی ملک ایران پہ حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ اسی تناظر میں حالیہ بیانات میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران کا بارود اور اسلحہ محفوظ ہے۔ اس جملے کے پیچھے دراصل ایک پوری حکمت عملی ہے۔ ایران نے برسوں سے اپنے اسلحے کے ذخائر کو مختلف مقامات پہ تقسیم کر رکھا ہے تاکہ کسی ایک حملے سے اس کا پورا ذخیرہ تباہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی حملے کی خبر آتی ہے تو ایرانی حکام فوری طور پہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ہتھیار محفوظ ہیں، ان کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی ایک الگ جنگی تیاری کا ذکر سامنے آ رہا ہے۔ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے بارے میں اکثر خبریں آتی رہی ہیں کہ ایران وہاں بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سمندری بارودی سرنگیں دراصل ایسے دھماکہ خیز آلات ہوتے ہیں جو پانی کے اندر نصب کیے جاتے ہیں اور کسی جہاز یا آبدوز کے قریب آنے پہ پھٹ سکتے ہیں۔ صلاحیت جو وہ رکھتا تھا وہ صلاحیت وہ اپنا چکا، بارودی سرنگیں بچھا چکا بہت سی جگہوں پہ، اور یہ ہتھیار سمندری راستوں کو بند کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی موجودگی سے جہاز رانی کو شدید خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ایران کی بحری حکمت عملی میں یہ پہلو خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ خلیج فارس ایک تنگ سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کی تیل کی بڑی مقدار گزرتی ہے، اور وہاں بارودی سرنگیں بچھا دی جائیں تو چوک پوائنٹ جو ہے وہ ایران کے ہاتھ میں۔ تو نہ صرف جنگی جہاز بلکہ تجارتی جہاز بھی متاثر ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دفاعی ماہرین اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایران کی اصل سمندری طاقت بڑی جنگی کشتیوں میں نہیں بلکہ ان غیر روایتی ہتھیاروں میں ہے جو ایران کے پاس موجود ہیں۔ سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے کے لیے عام طور پہ چھوٹی مگر تیز رفتار کشتیوں کا استعمال ہوتا ہے، اور ایران کے پاس ایسی کشتیوں کا ایک بہت بڑا بیڑا موجود ہے جو کم گہرے پانی میں تیزی سے حرکت کر سکتا ہے، اور ان کشتیوں کا ڈیزائن اس طرح بنایا جاتا ہے کہ وہ دشمن کے بڑے جنگی جہازوں کے مقابلے میں زیادہ چست اور مشکل ہدف بن جائیں۔ بعض کشتیوں میں میزائل نصب ہیں، بعض کو بارودی سرنگیں لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کشتیوں کا ایک اور اہم پہلو ان کی رفتار اور چالاکی، اور یہ کشتیاں اکثر چھوٹے گروپس کی صورت میں حرکت کرتی ہیں اور اچانک حملہ کر کے واپس چلی جاتی ہیں۔ یہی طریقہ کار بحری جنگ میں خاص حکمت عملی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے بڑے جنگی جہازوں کو بھی محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اگر کسی علاقے میں بارودی سرنگیں بچھا دی جائیں تو اس کو صاف کرنے میں ہفتوں نہیں مہینوں لگ جاتے ہیں، اور ایران کی بحری فورس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ساحلی دفاع کو مضبوط کر لیا ہے۔ ساحل کے ساتھ ساتھ میزائل لانچر پھر نصب کر لیے گئے ہیں جو دور سے آنے والے جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ساحل کے قریب زیر زمین سرنگیں بھی بنائی گئی ہیں جہاں سے کشتیوں اور ڈرونز کو اچانک سمندر میں بھیجا جا سکتا ہے، اور یہ تمام اقدامات اس بڑی حکمت عملی کا حصہ ہے جسے بعض ماہرین غیر متوازن جنگی حکمت عملی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملک کے پاس بڑے جنگی بیڑے یا جدید طیارے کم ہوں تو وہ چھوٹے مگر مؤثر ہتھیاروں کے ذریعے طاقتور دشمن کو پریشان کر سکتا ہے۔ ایران نے اپنے دفاعی نظام کو اسی تصور کے گرد ترتیب دیا ہوا ہے، اور موجودہ حالات میں جب امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کشیدگی بڑھی تو ایران بار بار یہ پیغام دینے کی کوشش کرتا رہا کہ اس کی جنگی صلاحیت زمین تک محدود نہیں ہے، فضا اور سمندر تک پھیلی ہوئی ہے، اور زیر زمین ڈرون بیس، میزائلوں کے ذخائر، سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت اور خودکش کشتیاں جو ان مینڈ ہیں، جو خود چلتی ہیں، یہ دراصل اسی پیغام کا حصہ ہیں۔ یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بڑے ہتھیاروں سے نہیں، حکمت عملی سے طے ہوتا ہے۔ اسی لیے دونوں بڑی طاقتیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں، لیکن گھٹنے ان سے ٹیکے نہیں جا رہی۔ عزت کا سوال ہے۔ دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔